اللہ سے مانگیں گے ہمارا اور کون ہے جو ہمیں دے گا؟ مال و دولت بھی اسی سے مانگیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں۔ مجھے ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا اللہ جو سارے کائنات کا رب ہے۔ اسی سے مانگیں گے بھائی، اسی سے مانگیں گے بھائی، اور کس سے مانگیں گے؟ اسی اللہ سے ہمیں فخر ہے، مانگیں گے انشاءاللہ وہ ہمیں دے گا۔ اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے، تو مانگیں گے تو ہمیں فخر ہے، اپنے رب سے مانگیں گے۔ جب لوگ آئے اس دکان کو دیکھا تو دکان کو کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، دکان بالکل محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس میں تو کسی قسم کا الحی القیوم کے ساتھ استغفار پڑھتا ہوں تاکہ میرا آخرت بنے، 100 مرتبہ الحی القیوم تاکہ کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنوں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے مجھے دے دیتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سے لوگوں نے مجھ سے یہ مطالبہ کیا واٹس ایپ پر، بہن بھائیوں نے بہت سے، کہ ایسے کون سے معمولات ہے کہ جب ہم اس کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، عادت بنا لیں، تو ہمیں دنیا و آخرت دونوں کی کامیابی حاصل ہو۔ تو میں آپ کو آج ایسے معمولات بتا دیتا ہوں، اگر آپ ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی بھی دنیا و آخرت میں ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ بہت زبردست معلومات جو الحمدللہ میرے اپنے بھی معمولات ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے تو 5 نماز وقت تو ضرور پڑھنا ہے۔ 5 نمازوں کے بعد بھی چند معمولات ہیں۔ صبح فجر کی نماز سے پہلے یا بعد میں جب فجر داخل ہو گئی ہو تو آپ نے سورہ یاسین کی تلاوت کرنی ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت جو بھی صبح کرتا ہے، سارے دن کے تمام حاجات اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے پورا فرما دیتے ہیں۔ سورہ یاسین کی تلاوت صبح فجر کی نماز سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں، بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی فجر داخل ہونے کے بعد۔ اسی طرح ظہر کی نماز کے بعد سورہ نوح اور سورہ فتح کی تلاوت کریں۔ سورہ نوح کی برکت سے آپ سے گندے تفکرات دور ہو جائیں گے اور آپ پر شیطان کا غلبہ ختم ہو جائے گا۔ آپ کو ہر جگہ کامیابی حاصل ہوگی، آپ شیطانی وساوس سے محفوظ رہیں گے جب سورہ نوح کی تلاوت کریں گے ظہر کی نماز کے بعد۔ اور سورہ فتح کی تلاوت اگر کریں گے تو آپ کو ہر جگہ فتوحات حاصل ہوں گی، تمام دشمنوں کے خلاف آپ کو غلبہ حاصل ہوگا، آپ کو ہر جگہ کامیابی حاصل ہوگی۔ اور حج و عمرہ کی نیت سے پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو راہ ہموار فرمائے گا حج و عمرہ کے لیے۔ آپ کے لیے انشاءاللہ یہ سعادت حاصل ہوگی کہ حج و عمرہ کی سعادت آپ کے نصیب میں ہوگی انشاءاللہ۔ اسی طرح عصر کی نماز کے بعد معمول رکھیں سورہ نبأ کی تلاوت کریں، وہ بھی انسان کی زندگی کو پاک دامن بنا دیتی ہے، تقویدار بنا دیتی ہے۔ آخری پارے یعنی 30ویں پارے کے شروع کی صورت ہے۔ عما یتساءلون، یہ صورت عصر کی نماز کے بعد پڑھا کریں۔ اور اسی طرح مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو بھی رات کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا اس پر کبھی بھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ تو کتنی بڑی فضیلت ہے، حدیث میں وارد ہوئی یہ فضیلت۔ تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اور عشاء کی نماز کے بعد سورۃ الملک یعنی تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یہ سورت عشاء کی نماز کی بعد تلاوت کریں، عذاب قبر سے انشاءاللہ حفاظت ہوگی۔ حدیث میں آیا ہے، حدیث میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ تو 5 نمازوں کے بعد یہ معمول رکھیں، کامیابی کی ضمانت ہے انشاءاللہ۔ اسی طرح درود شریف، خواہ کوئی بھی درود شریف ہو، چھوٹا درود ہو یا بڑا، صبح و شام کم از کم 100 بار پڑھا کریں۔
اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ یہ میرا معمول ہے صبح شام 100 مرتبہ یہ درود۔ اسی طرح استغفار کو اپنا معمول بنائیں، 100 بار صبح 100 بار شام، عصر کی نماز کے بعد ہو یا مغرب کی نماز کے بعد۔ میں تو کبھی عصر کی نماز کے بعد ٹائم ملتا ہے اس وقت پڑھ لیتا ہوں، اور کبھی مغرب کی نماز کے بعد، اگر اس وقت بھی فارغ نہ ہوں تو عشاء کی نماز کے بعد پڑھتا ہوں۔ استغفار میں دونوں پڑھیں، ایک جو میں نے آپ کو سکھایا تھا نا آخرت کی کامیابی کے لیے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ الحی القیوم، الحی پر پیش ڈال کر پڑھا کریں تو آخرت بنے گی، اندرونی حالت آپ کی درست ہو جائے گی، تقوی نصیب ہوگا، آخرت انشاءاللہ کامیابی۔ اور دنیا کے لیے پڑھیں گے، یعنی آپ کو مال و دولت کی ضرورت ہوگی تو الحی القیوم کے ساتھ پڑھیں، زبر کے ساتھ، الحی کو زبر۔ تو میں صبح اور شام دونوں کو پڑھ لیتا ہوں 100 بار، کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں بھائی، اللہ سے مانگیں گے، ہمارا اور کون ہے جو ہمیں دے گا؟ مال و دولت بھی اسی سے مانگیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے فخر ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے اور میں تیرا بندہ ہوں، مجھے فخر ہے اس بات پر۔ تو ہمیں بھی فخر ہے کہ ہمارا رب کون ہے؟ ہمارا اللہ، جو سارے کائنات کا رب ہے، اسی سے مانگیں گے بھائی، اور کس سے مانگیں گے؟ ہمیں شرم بھی نہیں آئیں گی کسی اور سے مانگیں گے، تو اسی اللہ سے ہمیں فخر ہے، مانگیں گے انشاءاللہ وہ ہمیں دے گا۔ وہ کبھی بھی اس کے خزانے خالی نہیں ہوتے، نہ اس میں کوئی کمی آتی ہے، تو مانگیں گے تو ہمیں فخر ہے، اپنے رب سے مانگیں گے۔ تو کبھی الحی القیوم پڑھا کریں 100 مرتبہ۔ میں صبح الحی القیوم کے ساتھ استغفار پڑھتا ہوں تاکہ میرا آخرت بنے، اور 100 مرتبہ الحی القیوم تاکہ کسی اور اللہ کے سوا کسی اور کا محتاج نہ بنوں انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانہ غیب سے مجھے دے دیتا ہے۔ تو 100 مرتبہ اس طرح پڑھیں، 100 مرتبہ صبح شام دونوں پڑھا کریں، یعنی 400 بار استغفار پڑھتا ہوں الحمدللہ، آپ بھی پڑھا کریں۔ اسی طرح وہ کلمات جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جس نے صبح کو پڑھا 3 بار تو شام تک اس کو موت کے سوا کوئی بڑی تکلیف نہیں پہنچے گی۔ بھائی ہر تکلیف سے آپ محفوظ رہیں گے، اور شام کو پڑھا 3 بار تو صبح تک۔ اسی طرح اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اس کی بھی یہی فضیلت ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی، 3 بار صبح شام۔ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جائے گی، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں بہت زیادہ باتیں بہت لمبی کرتے ہیں، تو وہی لمبی باتیں نہیں کرتا۔ آپ کو سمجھانے کے لیے بعض اوقات لمبی بات کرنی پڑ جاتی ہے۔ بہت سے لوگوں نے مجھے، اور کمنٹ میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ وہی بہت لمبی بات کرتے ہیں، لمبی بات مجبوراً ہو جاتی ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو لمبی بات نہیں کرتا۔ یہ بھی پڑھیں، اور اسی طرح اللہم انت ربی لا الہ الا انت علیک توکلت وانت رب العرش العظیم ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر وان اللہ قد احاط بکل شیء علما۔ جس نے بھی یہ پڑھا صبح کو 1 بار یا 3 بار تو انشاءاللہ تمام مصیبتوں سے محفوظ ہو جائے گا۔ وہ ایک صحابی کو کسی نے کہا کہ تمہارا دکان جل گیا ہے، آگ لگ گئی ہے۔ اس نے کہا میرا دکان جل ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا یار ہم نے خود دیکھا جل گیا ہے، راکھ بن گیا ہے، آگ لگی ہوئی دکان پر۔ تو اس نے کہا میں کہتا ہوں میں جل نہیں سکتا، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سکھائی ہوئی دعا پڑھی ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ تو جب لوگ آئے اس دکان کو دیکھا تو دکان کو کے چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، دکان بالکل محفوظ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، اس میں تو کسی قسم کا شک ہی نہیں۔ تو معمولات تو میرے بہت ہیں، اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔
ویسے بڑے بڑے اور کم از کم ایک بار یا 3 بار سید الاستغفار پڑھا کریں۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور اسی طرح کم از کم ایک بار ہر نماز کے بعد سورہ توبہ کی آخری 2 آیات، الحمدللہ یہ معمول ہے میرا، اور آپ بھی اپنا معمول رکھیں، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ اور معوذتین و آخری 4 کل شریف، وہ روزانہ ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے۔ یہ مختصر میں نے آپ کو معمولات بتا دیے، اس پر عمل کریں، انشاءاللہ ہر شر سے آپ کی حفاظت ہوگی، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام میرے مسلمان بھائیوں بہنوں جو بھی دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کے تمام غموں پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کو خوشیوں سے مالا مال فرمائے، حلال رزق سے مالا مال فرمائے اور ان کی دنیا و آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔